ابلیس جو تھا یہ جن تھا، کیا تھا؟ یہ انسان نہیں تھا، یہ فرشتہ بھی نہیں تھا۔ دوسری بات، یہ کافر ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے کافر تھا۔ شروع سے کیا تھا؟ کافر تھا۔ اب جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اس نے کہا میں تو نہیں کرتا۔ اللہ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ جو ہے نا وہ بلندی کی طرف جاتی ہے اوپر، اور یہ کہاں سے بنے آدم؟ مٹی سے، اور مٹی نیچے ہے، تو میں نیچے والی چیز کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تو خود کیا ہوں؟ اونچا ہوں۔ اللہ نے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ مگر اس نے اللہ سے ایک کام کہا کہ مجھے آپ قیامت تک زندگی دے دیں، بے شک مجھے جہنم میں ڈالیں لیکن مجھے زندہ رکھیں۔ اللہ نے پھر اس کی زندگی دینے کا وعدہ کر لیا۔ ففسق عن امر ربی۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جی پہلے فرشتہ تھا لیکن سجدہ کرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ فرشتہ نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھا، یہ جنات میں سے نافرمان اور کافر جنات میں سے تھا۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رب کہے یہ کرو اور فرشتے نہ کریں، فرشتے نہ کریں۔ بلکہ فرشتے تو اتنے پابند ہیں نا، آج ہم تو ہٹ درم ہیں۔ اللہ نے کہا ہے 5 نمازیں پڑھو، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا حج کرو، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی سنو، جس فرشتے کو یہ کہا ہے کہ تم نے رکوع میں رہنا ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ جس کو رب نے کہا ہے نا تو نے سجدے میں رہنا ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ جس کو یہ کہا ہے کہ تو نے بارش برسانی ہے میکائیل، وہ بارش برسائے گا۔ جس کو یہ کہا ہے کہ تو نے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے جس سے قیامت قائم ہوگی، وہ اسرافیل ہے، وہ قیامت تک اسی حالت میں ہیں۔ جن کو یہ کہا کہ تم نے وحی لے کے آنی ہے نبیوں پر، وہ جبرائیل ہیں، قیامت تک ان کی یہ کیا ہے؟ حالت ہے۔ اسرائیل کو کہا کہ تو نے مارنے والا ہے اللہ ہے، لیکن موت کا ذریعہ اللہ تجھے بنائے گا، تو نے جا کے روحیں نکالنی ہیں، وہ قیامت تک اسی حالت پہ ہیں۔ یہ تو ہم ہٹ درم ہیں، کبھی عروج پہ ہیں، کبھی گرے ہوئے ہیں، کبھی ایمان پہ ہیں، کبھی کفر پہ ہیں، کبھی شیطانیت پہ ہیں، کبھی انسانیت پہ ہیں، لیکن اللہ ہمارے نخرے ناز تمام چیزیں برداشت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، اور حضور پاک اپنی امت کے لیے روئے ہیں، مانگا ہے، گڑ گڑائے ہیں، فکر کی ہے۔ اب ایک سجدے سے شیطان نے انکار کیا۔ کتنے سجدوں سے؟ ایک سجدوں سے۔ اور ہم کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں ابھی تک اس ذلت کے مقام پہ نہیں لا کے کھڑا کیا جس ذلت کے مقام پہ کون کھڑا ہے؟ شیطان۔